بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیزان محترم، کافی دن ہو گئے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی، معذرت چاہتا ہوں۔ اب ضروری مسائل یہ ہے جو شب برات سامنے آ رہی ہے، تو اس کے تحت ان مسائل کا جاننا ہم تمام ہی کے لیے بہت ضروری ہے، تو اس لیے عرض خدمت ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ شب برات میں عبادت کی شرعی حیثیت۔ اس کا جواب یہ ہے، اس رات کی عبادت کو مکروہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ عبادت کا غلط طریقہ ہی کو غلط کہا جائے گا، اور لوگوں کو ترغیب دی جائے گی کہ نفلی عبادت تنہائی میں انجام دیں اور شرعی حدود سے تجاوز نہ کریں۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے شب برات کی عبادت۔ اس کا جواب ہے، بعض ضعیف روایات سے شب برات میں عبادت کا ثبوت ملتا ہے، لیکن اسے لازم یا واجب سمجھنا درست نہیں ہے، اور پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور آج کل اس رات میں اجتماعی عبادات کا جو اہتمام ہونے لگا ہے کہ اس رات میں غسل کر کے نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور مخصوص طرح کی نمازیں پڑھی جاتی ہے اور ان کی ترغیب بھی دی جاتی ہے، اس طرح کی باتوں کا سلف صالحین سے ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے شب برات میں صحابہ سے کوئی اجماعی عمل ثابت نہیں۔ اس کا جواب ہے، شب برات میں صحابہ اکرام سے اجماعی طور پر کوئی عمل ثابت نہیں ہے، البتہ اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں متعدد روایات منقول ہیں، جن میں سے اکثر ضعیف ہیں اور بعض حسن کے درجے کی ہیں۔ اس لیے انفرادی طور پر بلا کسی تخصیص کے اس رات کے عبادت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے شب برات کے متعینہ نوافل و وظائف۔ اس کا جواب یہ ہے، شب برات میں کوئی خاص عبادت یا کوئی خاص وظیفہ لازم نہیں ہے، بلکہ بشاشت قلبی کے ساتھ جس عبادت میں بھی طبیعت لگے اس میں مشغول ہونا چاہیے۔ اور آج کل اس کے متعلق جو پامپلیٹ وغیرہ تقسیم کیے جاتے ہیں وہ اکثر غیر معتبر باتوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اس لیے تحقیق کے بغیر ان پر اعتماد نہ کیا جائے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے شب برات پر حلوہ کیوں بناتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے یہاں بعض اہل بدعت کا کہنا ہے کہ 15 شعبان کو شب برات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ نوش فرمایا تھا، اس لیے آپ کی اتباع میں اس دن حلوہ کھایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات قطعاً غلط ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شوال کے مہینے میں غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، تو اس سے بڑی جہالت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ دندان مبارک شوال کے مہینے میں شہید ہوئے اور اس کی یاد میں حلوہ شعبان کے مہینے میں شب برات کے موقع پر کھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے شب برات میں اجتماعی طور پر قبرستان جانا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس کا جواب ہے، اگر کوئی شخص کبھی کبھار انفرادی طور پر شب برات میں قبرستان چلا جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اسے ضروری سمجھنا یا تماشے کے طور پر ٹولی در ٹولی جا کر قبرستان میں بھیڑ کرنا اور روشنی و چراغاں کرنا، جیسا کہ آج کل اس کا رواج ہو گیا ہے، اس کا ثبوت دور صحابہ اور سلف صالحین سے نہیں ملتا۔ اس سے احتراز کرنا اور بچنا لازم ہے۔ اسی طرح ایک سوال ہے، کیا شب برات میں قبرستان جانا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض روایات ضعیف ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض روایات سے خاص شب برات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت البقیع میں تشریف لے جانا ثابت ہے، لیکن یہ روایات اس درجے کی نہیں ہیں کہ ان سے خاص اس رات میں اس عمل کو سنت کی حیثیت دی جائے۔ تاہم اگر روایت کو صحیح مان لیا جائے، پھر بھی قبرستان جانے کے عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص قرار دینا مشکل ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں زیارت قبور کی ترغیب دی ہے، جس کے عموم میں شب برات بھی داخل ہے۔ لیکن یاد رہے کہ زیارت قبور کا مقصد تذکر آخرت ہے، نہ کہ کسی رسم کی انجام دہی، اور آج کل لوگوں نے شب برات میں قبرستان جانے کو ایک رسم بنا رکھا ہے، لہٰذا اس رسم پر نکیر کرنا لازم ہے۔ اللہ ہم تمام کو ان تمام مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اب تمام سے گزارش ہے کہ یہ بہت ہی اہم مسائل ہے،
اب آنے والی شب برات ہے جس میں طرح طرح کی بدعات اور خرافات کی جاتی ہے، تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ خود بھی عمل کرے اور دوسرے اپنے ساتھیوں تک بھی اس کو پہنچانے کی فکر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں۔